السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج مجھے ذرا بھوک جلدی لگ گئی تھی، اس لیے میں نے ابھی صفائی نہیں کی۔ میں نے کہا پہلے میں ناشتہ کروں۔ آج ماشاءاللہ سے میرا پراٹھا اتنا اچھا بنا ہے کہ چائے کے ساتھ ہی کھایا جائے گا۔ ویسے تو میں نے سالن رکھا ہوا ہے آلو بینگن کا، کیونکہ اس کے ساتھ پراٹھا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور پراٹھا ہمیشہ میں نے تو نوٹ کیا ہے کہ گھی کے ساتھ زیادہ اچھا بنتا ہے، آئل کے ساتھ وہ چیز نہیں آتی، آئل کے ساتھ پراٹھا اچھا نہیں بنتا۔ کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ فش کو فرائی کریں، تو فش کو فرائی کرنے کے لیے ابھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے گھر میں ابھی فی الحال کسی کا دل نہیں کر رہا کھانے کو۔ تھوڑے سے دن گزر جائیں گے سردی کے تو پھر ہم کریں گے فرائی۔ میں نے تو خیر کہا تھا کہ ہم کل کریں گے، لیکن اس کے پاپا نے منع کر دیا کہ ابھی تھوڑے دنوں بعد کریں گے، ابھی نہیں۔ اس لیے میرے بیٹے کو شوق ہے، لیکن اس کے پاپا کو شوق ہے لیکن اتنا نہیں کہ اسپیشل وہ فش لائیں اور اس کو فرائی کریں ہم۔ اور ناشتے میں چائے میں ساتھ ہی پیتی ہوں، بعد میں مجھے چائے اچھی نہیں لگتی۔ آج میں نے کوئی بھی کھانا نہیں پکانا، آج میرا ریسٹ ہے، مطلب کہ آج میں نے سالن نہیں بنانا کوئی بھی، اس لیے کہ کوئی کام تھا وہاں پہ ہم نے جانا ہے، اس لیے آج سالن نہیں بنانا۔ ابھی میں نے آپ سب کو کچھ بتانا تھا، مجھے پوچھتے ہیں سمر رجب آپ کے خواب میں آئے ہیں یا نہیں آئے۔ کل مجھے ایک آپی کا میسیج آیا کہ میرے خواب میں رجب آیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہا پھر کیا دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو آواز دی کہ رجب آ کے کیک کھا لو، تو وہ دوڑ کے چلا آیا، اور بعد میں پاس جب آیا تو ابھی میں نے اس کو دیا نہیں تھا، تو میں نے اس کو پوچھا آپ کو کیک پسند ہے؟ تو کہنے لگی، وہ بولا نہیں، آگے سے نا اپنے گردن کو ہلا کے اشارے سے مجھے بتایا جی۔ تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے ایک دم سے ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا شاید ان کا کیک کا دل کر رہا ہو، کیونکہ ان کے کیک کا مہینہ بھی تو آ چکا ہے نا، نومبر میں ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور ابھی کچھ دن رہ گئے ہیں، اس لیے میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ کون سی ڈیٹ ہے۔ میں نے کہا اسی دن ہی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا برتھ ڈے ہے۔ تو اس دفعہ ہمارے ذہن میں تھا کہ اگر اللہ نے ان کو زندگی دی ہوتی تو ہم نے ان کی برتھ ڈے کرنی تھی، یہاں پہ منانی تھی سالگرہ۔ پچھلی دفعہ تو ماشاءاللہ سے سب آئے تھے، ان کی پھپھو، چاچو، تایا، ابو سب یہاں پہ ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے گئے ہیں۔ چھوٹا سا فنکشن گھر پہ ہی ہم نے کیا تھا، تو ابھی بھی میرا دل کر رہا تھا میں سب کو بلا کے اس دفعہ بھی، لیکن ان کی قسمت میں، نصیب میں نہیں تھا، تو اس لیے میں نے اس دن ہی آپ کو بتانا تھا۔ لیکن وہ ان کی بات مجھے اتنا حیران کر گئی کہ حالانکہ ان کو کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کی برتھ ڈے آتی ہے اس ماہ میں، نومبر میں، تو میں نے ان کی بات سے میرا دماغ اتنا ہو گیا کہ دیکھیں خواب میں ملے بھی تو کس طرح ملا، وہ کیک کے ساتھ، حالانکہ کیک نہ کبھی انہوں نے کھایا، نہ دیکھا، نہ کبھی ان کو پتہ ہے کیک کا۔ کیک جب بھی برتھ ڈے ہوتی تھی ایک انگلی کے ساتھ صرف ان کو اس کی کریم چٹائی ضرور ہے، ویسے ان کو کوئی پتہ نہیں کیک کا کیا کھاتے ہیں کیا نہیں، کچھ بھی ان کو نہیں پتہ تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے تو ابھی ان کی زندگی نے لطف اندوز ہونا تھا، ابھی تو ان کے بہت سارے موقع پڑے تھے اس طرح کی چیزیں کھانے کے۔ انہوں نے نہ کوئی باہر سے چیز مانگی، نہ کوئی یہ بازار سے کھانے والی، یہ بچے جو چیز کھاتے ہیں چاکلیٹ، ٹافیاں، گولیاں، کوئی چیز نہیں مانگی کبھی، نہ کھائی۔ سٹارٹ میں سلنٹی ضرور کھاتے تھے، تو اس لیے ماشاءاللہ سے کبھی کبھی تو دونوں علیحدہ علیحدہ پورا پیکٹ کھا لیتے تھے، دو پیکٹ علیحدہ علیحدہ سے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ کسی نے خواب دیکھا، اور دیکھا بھی اس میں کیا، سوچنے والی بات ہوتی ہے۔
اب جب ان کا دن وہ آئے گا تو دیکھتے ہیں. اور ان کے برتھ ڈے سے 3 دن پہلے ہماری شادی کی سالگرہ آتی ہے. تو اب گوارا ہوگا کہ ہم کریں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غم ہے. انسان خوشی کو چھوڑ دیتا، غم نہیں چھوڑا جاتا، غم کو بھول نہیں سکتا. اور اگر ہم کہیں کہ غم کو چھوڑ دیں، خوشی کو یاد رکھیں، تو وہ ہماری سوچ غلط ہے. 3 دن کا فرق ہے دونوں کا. ہماری شادی کی سالگرہ ہے اور ان کی برتھ ڈے ہے. اور برتھ ڈے بھی کیسی، ان کے بعد پہلی دفعہ جو کہ ہم اکیلے ہوں گے ان کی سالگرہ پہ. تو ایسے دن اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے. اب میں سارا دن مصروف رہتی ہوں، لیکن کہنے کو کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو بڑے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی بات علیحدہ ہے، وہ بڑے ہیں، وہ ان کے اب بیٹا ہے، اس کے باہر کے شوق ہیں، مطلب اپنے دوستوں میں کھیلوں بیٹھوں. ویسے بھی اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اسکول سے بھی آئے گا 3 بجے، آتے ہی ساتھ اس نے کپڑے چینج کرنے، تھوڑا سا کھانا کھائے گا، بلکہ کھانا تو وہ ساتھ لے کے جاتا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پہ کھا لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ آ کے بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل 4 بج جاتے فوراً، اور دل کرے اس کا تو پھر کھاتا ہے، ورنہ میں اس کو زبردستی ویسے کھلا کے ہی بھیجتی ہوں کہ بے شک وہ دوپہر کا کھایا ہوتا ہے تو شام تک بھوک لگ جاتی ہے. اور رات کو انہوں نے بیٹی جاتی ہے اسکول، وہ ان دونوں نے رات کو آنا ہوتا ہے گھر، تو اس لیے نا ان کی بات علیحدہ. اور وقت گزارا ہے انہوں نے میرے ساتھ، دونوں نے. میں نے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا تھا. ہم نئے مکان میں شفٹ ہوئے، میں اکیلی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا. اگر میں باہر بھی جاتی تھی ان کو اٹھا کے، تو مجھے یہ ہوتا تھا ایک بندہ میرے ساتھ ہے، یا میرے گھر پہ میں 2 انسان ہیں، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے، ڈر تو ابھی بھی نہیں کبھی لگا، لیکن وہ بات نہیں ہے. میں سارا دن مصروف انسان، ان کی تکلیف کو دیکھ کے میں گزارا کر لیتی تھی. میں کہتی تھی میرے پاس تو ہے نا، لیکن اب تو گزارے لائق بھی کچھ نہیں چھوڑ کے گئے. اس لیے دعا کیا کرے کہ اگر اولاد ہے تو صحت تندرستی والی، لمبی زندگی والی ہو. سب سے پہلے تندرستی، صحت مانگا کرے اور زندگی مانگا کرے. کوئی بات بری لگے تو مجھے بتایا کریں. اور اچھا لگتا ہے جب آپ مجھ سے باتیں شیئر کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں. کوئی بات غلط ہو تو مجھے بتاتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے کہ کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو جج کرتا ہے، ہماری باتوں کو نوٹ کرتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں. اللہ حافظ.